الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم والدین کے حوالے سے سنیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے والدین کے حوالے سے امام اہل سنت سے کیا گیا سوال اور اس کا جواب سنا۔ ابھی ایک بڑا ہی پیارا سوال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کیا گیا۔ وہ سوال یہ ہے کہ اولاد پر حق پدر زیادہ ہے یا حق مادر؟ یہ بڑا اہم ایک سوال اور دلچسپ بھی ہے کہ اولاد جو ہے اس پر ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا؟ یہ بعض کا ذہن میں سوال آ بھی جاتا ہے، کس کا حق زیادہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کافی سارے اس پر دلائل دے کر یہ ثابت کیا کہ ماں کا حق جو ہے وہ باپ سے زیادہ ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی ہم سنتے ہیں۔ تو جواب ارشاد فرماتے ہیں، اولاد پر ماں باپ کا حق نہایت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اور ماں کا حق اس سے بھی اعظم، یعنی والدین کا حق جو ہے وہ عظیم ہے اور ماں کا اس سے بھی بڑا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اور ہم نے تاکید کی آدمی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کی، اسے پیٹ میں رکھے رہی اس کی ماں تکلیف سے، اور اسے جنا تکلیف سے، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوٹنا 30 مہینے میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں رب العزت نے ماں باپ دونوں کے حق میں تاکید فرما کر ماں کو پھر خاص الگ کر کے گنا، یعنی پہلے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تاکید کی، آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کی، پہلے یہ ارشاد فرمایا، اور آگے پھر ماں کا الگ طور پر ذکر کیا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اسے پیٹ میں رکھے رہا اس کی ماں نے تکلیف سے۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے ساتھ، یعنی رب تعالی نے ماں باپ کو پہلے ذکر کیا، تاکیدی حکم ارشاد فرمایا کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور پھر خاص الگ کر کے گنا، اور اس کی ان سختیوں اور تکلیفوں کو جو اسے حمل و ولادت اور 2 برس تک اپنے خون کا عطر پلانے میں پیش آئیں، جن کے باعث ان کا حق بہت اشد و اعظم ہو گیا، یعنی جو اسے حمل کے وقت تکلیفیں ہوئیں، اس نے جو دودھ پلایا، مشقتیں برداشت کی، اب اتنی تکالیف ماں کو اٹھانی پڑی اولاد کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے ان کا درجہ ماں کا باپ سے بھی زیادہ اعظم بڑا ہو گیا، شمار فرمایا آدم ہو گیا۔ فرماتے ہیں شمار فرمایا۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تاکید کی ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے حق میں کہ پیٹ میں رکھا اسے اس کی ماں نے سختی پر سختی اٹھا کر، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آگے، یہاں ماں باپ کے حق کی کوئی نہایت نہ رکھی، یعنی یہ نہیں کہا کہ اتنا حکم مانو، اتنا مانو، صرف اتنا مانو، نہایت رکھی نہیں ہے، مطلقاً فرمایا کہ حکم مانو والدین کا، اور کہ انہیں اپنے حق جلیل کے ساتھ شمار کیا، یہاں کوئی انتہا نہیں رکھی، اپنے حق جمیل کے ساتھ کہ انشکر لی، میرا شکر کرو۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ میرا شکر کرو، والی والدی کا، اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے حق جلیل کے ساتھ شمار کیا، شکر بجا لا میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دونوں آیتیں اور اسی طرح بہت ساری حدیثیں دلیل ہیں
کہ ماں کا حق باپ کے حق سے زائد ہے۔ آگے حدیث مبارکہ پھر احادیث نقل فرماتے ہیں امام اہل سنت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اعظم حقا علی المرأة، عرض کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سے لوگ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شوہر کا۔ تو فرماتی ہیں قلت فأی الناس اعظم حقا علی الرجل، کہ میں نے پھر عرض کیا اور مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ یعنی عورت پر سب سے بڑا حق تو شوہر کا ہے، تو مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون اس کا مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ رفاقت کروں؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کی پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کی پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کی پھر؟ فرمایا تیرا باپ۔ یعنی 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا اور پھر آگے چوتھی بار باپ کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح تیسری حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو وصیت کی، وہ الفاظ یہ ہیں کہ اوصى الرجل بأمه، اوصى الرجل بأمه، اوصى الرجل بأمه، اوصى الرجل بأبيه، یعنی میں ایک آدمی کو وصیت کرتا ہوں اس کی ماں کے حق میں، میں وصیت کرتا ہوں اس کی ماں کے حق میں، وصیت کرتا ہوں اس کی ماں کے حق میں، وصیت کرتا ہوں اس کے باپ کے حق میں۔ یعنی پہلے 3 مرتبہ ماں کے حق میں وصیت کی، اتنا زیادہ ماں کا رتبہ ہے، اور پھر چوتھی مرتبہ جو ہے باپ کے حق میں وصیت کی۔ اب یہ 2-3 حدیث مبارکہ اعلیٰ حضرت نے نقل کر کے آگے بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں مگر اس زیادت کے یہ معنی ہے کہ خدمت میں، دینے میں باپ پر ماں کو ترجیح دے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے زیادت کا، کہ ماں جو ہے وہ باپ سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت میں، خدمت کرنے میں اور دینے میں باپ پر ماں کو ترجیح دے، ماں کو زیادہ ترجیح دے۔ مثلا 100 روپے ہیں اور کوئی خاص وجہ مانع تفضیل مادر نہیں تو باپ کو 25 دے، ماں کو 75۔ یعنی فرماتے ہیں کہ تیرے پاس 100 روپے ہیں اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ تو ماں کو فضیلت نہ دے سکے، تو اب دینے میں تجھے یہ چاہیے کہ تو 75 روپے جو ہے وہ ماں کو دے اور 25 روپے یہ اپنے باپ کو دے، یعنی ماں کو زیادہ فضیلت دے۔ یا ماں باپ، اگلی مثال ارشاد فرماتے ہیں، یا ماں باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا تو پہلے ماں کو پلائے پھر باپ کو، یعنی دینے میں یا پھر خدمت کرنے میں، اب یہ خدمت کی جا رہی ہے تو اسی طرح خدمت میں بھی یا دینے میں بھی یہ مثال ہو سکتی ہے، دونوں نے پانی مانگا ماں باپ نے اکٹھے تو پہلے ماں کو دے پھر باپ کو دے، یا دونوں سے سفر، دونوں جو ہے ماں باپ سفر سے آئے تو پہلے ماں کے پاؤں دبائے پھر باپ کے۔ وعلی ھذا القیاس، یعنی فرماتے ہیں اسی طرح تو دیگر مثالوں پر قیاس کرتا جا، دیگر مثالیں میں اس طرح کرتا جا کہ پہلے ماں کی خدمت کر پھر باپ کی خدمت کر، نہ کہ یہ، یعنی آگے پھر اس کا مفہوم مخالف ارشاد فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں زیادہ فضیلت والی ہے، تو پھر نہ کہ یہ کہ اگر والدین میں باہم تنازع ہو تو ماں کا ساتھ دے کر معاذ اللہ باپ کے در پہ ایذا ہو، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب والدین آپس میں لڑ پڑے تو اب جو ہے تو ماں کا ساتھ دے اور باپ کو ایذا دے، باپ کو تکلیف دے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کا افضل تو ہے ماں باپ سے، لیکن وہ کس میں ہے؟ خدمت کرنے میں اور دینے میں، نہ کہ اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو باپ کو جو ہے وہ برا والا کہنا شروع کر دے اور ماں کا ساتھ دے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ یا اس پر کسی طرح درستی کرے، یعنی اس کو تکلیف پہنچائے یا اسے جواب دے یا بے ادبانہ آنکھ ملا کر بات کرے، یہ سب باتیں حرام ہیں اور اللہ تعالی کی معصیت ہیں، نہ ماں کی اطاعت ہے نہ باپ کی۔ یعنی ماں کو تو پیار کر رہا ہے، ماں کی تو خدمت کر رہا ہے، لیکن باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تو اب نہ یہ ماں کی خدمت ہے نہ ہی یہ باپ کی خدمت ہے، تو اسے ماں باپ میں سے کسی کا ایسا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں، اور وہ دونوں اس کی جنت و نار ہیں۔
جسے ایذا دے گا دوزخ کا مستحق ہوگا، والعیاذ باللہ، اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ معصیت خالق میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اگر مثلا آگے امام اہل سنت مزید وضاحت کے ساتھ یہ ساری فضیلت کہ ماں کو کس طرح فضیلت ہے یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اگر مثلا ماں چاہتی ہے کہ یہ باپ کو کسی طرح کا آزار پہنچائے، ماں کہتی ہے باپ کو تکلیف پہنچا، لڑائی ہو گئی، تو ماں کو افضل تو ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ باپ کہہ رہی ہے کہ باپ کو کسی طرح کا آزار پہنچائے اور یہ نہیں مانتا تو وہ ناراض ہوتی ہے، ہونے دے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں ناراض ہوتی ہے تو ہونے دے، باپ کے ساتھ اس طرح ماں کے کہنے کی وجہ سے اس پر زیادتی نہیں کرے گا۔ شریعت اسلامیہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ اب ماں افضل ہے تو ماں کی وجہ سے باپ پر سختیاں کرے، تو فرماتے ہیں ہونے دے اگر وہ ناراض ہوتی ہے ماں، اور ہرگز نہ مانے۔ ایسے ہی باپ کی طرف سے ماں کے معاملے میں، یعنی باپ کہتا ہے کہ ماں کو تکلیف پہنچا، حکم نہ مان، تو اب باپ کی نہیں مانیں گے، حکم دونوں کا مانیں گے۔ تو آگے ارشاد فرماتے ہیں ان کی ایسی ناراضگیاں کچھ قابل لحاظ نہیں، یعنی اگر اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، باپ ناراض ہوتا ہے کہ تو ماں کے ساتھ بات نہ کر، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر، تو باپ کو ناراض ہونے دے۔ ماں ہوتی ہے کہ تو باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر، تو فرمایا کہ ماں کو بھی ہونے دے۔ ایسی ناراضگیاں کچھ قابل لحاظ نہیں کہ یہ ان کی میری زیادتی ہے کہ اس سے اللہ تعالی کی نافرمانی چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے علماء نے تو یوں تقسیم فرمائی ہے۔ آگے امام اہل سنت نے وہ خلاصہ اس کا لکھ دیا کہ ماں کس طرح افضل ہے، فرماتے ہیں بلکہ ہمارے علماء کرام نے یوں تقسیم فرمائی ہے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح دے، جس کی مثالیں ہم لکھ چکے، یعنی اعلیٰ وقت کے پیچھے ہم نے جو بیان کی، فرماتے ہیں اس کی مثالیں ہم نے لکھ دی کہ خدمت میں کس طرح ماں کو ترجیح دے، اور تعظیم میں باپ کی زائد ہے، یعنی تعظیم جو ہے وہ باپ کی زائد ہے، تو تعظیم باپ کی کرے اور خدمت میں ترجیح جو ہے وہ ماں کو دے، کہ وہ اس کی ماں کا بھی حاکم و آقا ہے، یعنی باپ جو ہے تعظیم باپ کی زائد ہے کہ وہ اس کی ماں کا بھی حاکم و آقا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے ایک سوال کے جواب میں اتنا بڑا یہ جواب ارشاد فرمایا، 2 آیتیں مبارکہ، 3 حدیثیں مبارکہ، اور پھر آگے اپنے ملفوظات ارشاد فرمائے۔ تو دونوں کا ہمیں جو ہے وہ لحاظ رکھنا ضروری ہے، دونوں کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ ماں افضل ہے لیکن ماں کی وجہ سے باپ کو اذیت نہیں دے گی، اور نہ ہی باپ کی وجہ سے ماں کو اذیت دے گی۔ شریعت اسلامیہ ہمیں دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرماتی ہے، تو ہمیں دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔